بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الاقرار کا درس جاری ہے۔ آج کا پہلا ضابطہ یہ ہے المقر اذا صار مکذبا شرعا بطل اقرارہ۔ مقر جب مکذب شرعی ثابت ہو جائے تو اس کا اقرار باطل ہوتا ہے، یعنی اس کی تکذیب شرعی۔ تکذیب شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاضی بینہ کی بنیاد پر یا شرعی اصول کی بنیاد پر اسے یعنی اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کا اقرار باطل ہو جائے گا، وہ مکذب قرار پائے گا، جھوٹا قرار پائے گا، تو اس کا اقرار باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پر دیکھیے پہلی فرع فلو ادعى المشتری الشراء، لہٰذا اگر مشتری نے 1000 میں خریدنے کا دعویٰ کیا، والبائع بألفین، اور بائع نے 2000 میں بیچنے کا دعویٰ کیا اور بائع نے 2000 بیچنے پر بینہ قائم کر دیا، اور جب بینہ قائم کر دیا تو قاضی تو بائع کے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ مدعی کہتا رہا کہ میں نے 1000 میں خریدا، بائع نے کہا 2000 میں بیچا، 2000 پہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ بینہ قائم کر دیا اس نے، تو شفیع اسے 2000 میں لے لے گا۔ یعنی مشتری کی بات نہیں مانیں گے کہ مشتری کا اقرار 1000 کا تھا، اس کا اقرار بھی باطل ہو گیا۔ اب حالانکہ دیکھیے کہ اس میں فائدہ مشتری کا ہی ہو جائے گا کہ مشتری کہہ رہا ہے کہ میں نے 1000 میں خریدا تھا اور اس نے کہا کہ 2000 میں بیچا ہے، تو اب شفیع اس سے لے گا تو 2000 ملے گا، تو مشتری کو 2000 ملے گا۔ لأن القاضی کذب المشتری فی اقراری، کیونکہ قاضی نے تو مشتری کے اقرار میں اس کی تکذیب کر دی جو وہ کہہ رہا تھا کہ 1000 میں خریدا۔ چلیے دوسرا جزیہ یعنی دوسرا مسئلہ دیکھیے جو اس کی فرع ہے کہ کذا اذا اقر المشتری بان المبیع للبائع، یوں ہی اگر مشتری نے اقرار کیا کہ مبیع بائع کی ہے، یعنی جو مال بائع نے مجھے بیچا ہے وہ اسی بائع کا ہے، لیکن اس کے بعد استحق من ید المشتری بالبینہ بالقضاء، وہ جو مبیع ہے وہ مشتری کے ہاتھوں سے مستحق بن گئی، یعنی کسی اور مالک کی نکل آئی، اور وہ بھی ثابت ہو گیا بینہ سے، تو قاضی نے بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ مشتری جو چیز رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہا میں نے فلاں بائع سے خریدا، یہ اس کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو تیسرے بندے کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لہ الرجوع بالثمن علی بائعہ، تو اس کو جو ہے رجوع کا حق حاصل ہوگا، ثمن کے رجوع کا، علی بائعہ اپنے بائع پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مشتری نے اقرار کیا تھا کہ جو مال میں نے بائع سے خریدا اپنے بائع سے، وہ مال میرے بائع کا ہی تھا جی، اس کا مطلب کہ بائع نے صحیح بیچا۔ اب یہ کسی اور کا نکلا تو اقرار کی وجہ سے اس کو، اگر اقرار کو صحیح مانا جائے تو بائع سے پیسہ لینے کا حق نہیں ہے، تیسرے بندے کو وہ مال جائے گا کیونکہ استحقاق ثابت ہو گیا، اور یہ مشتری بول رہا ہے کہ بائع نے اپنا مال بیچا، تو لامحالہ یہ اگر اقرار درست رہے تو بائع سے نہیں لے سکتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں لہو الرجوع، اس مشتری کو حق حاصل ہے کہ اپنے بائع سے پیسہ واپس لے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کا اقرار بھی باطل قرار پائے گا، اور پائے گا معاملہ صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ جس بائع کے بارے میں مشتری نے اقرار کیا تھا کہ اسی بائع کا یہ مال ہے، وہ اقرار بھی باطل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے نا درمیانی والا آدمی بن جائے گا، فضولی بن جائے گا، اور اس نے جھوٹ بول کر کے مال بیچا ہے تو لامحالہ وہی ضامن ہوگا، یہ مشتری اسی سے پیسہ لے گا۔ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ، اگرچہ یہ اقرار کر چکا تھا کہ یہ مبیع بائع کی ہے، مگر پھر بھی اسی سے پیسہ لے گا۔ قضا فی قضاء الخلاصہ۔ چلیے کہتے ہیں وَمِنْهُ مَا فِي الْجَامِعِ، ایک اور مثال دیکھیے اسی کی، یعنی ایک اور فرع، دو فرع ہو گئی، تیسری ادعا علیہ کفالۃ فانکر فبرہن المدعی، کیا ہوا کہ مدعی یعنی دائن نے علیہ اس کے خلاف یعنی کفیل کے خلاف کفالت کا دعویٰ کیا،
فانکرا تو کفیل نے کفالت کا سے انکار کر دیا، فبرہن المدعی تو مدعی نے بینہ سے ثابت کر دیا کہ یہ کفیل ہے، تو قاضی نے وقضى علی الکفیل، قاضی نے کفیل کے خلاف کفالت کا فیصلہ کر دیا، کان لہ الرجوع علی المدیون، تو کفیل کو مدیون سے پیسہ لینے کا حق حاصل ہوگا، اذا کان بامرہ، اگر یہ کفالت مدیون کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہی دیکھیے میں نے مثال بنائی تھی کہ دائن نے جو زید ہے اس نے کفیل کے خلاف دعویٰ کر دیا خالد کے خلاف کہ یہ کفیل ہے، اور خالد انکار کر رہا کہ نہیں نہیں میں کفیل نہیں ہوں۔ دائن نے کہا کہ میں نے بکر مدیون کو پیسہ دیا ہی تھا تب جبکہ خالد کفیل بن جائے، میں نے شرط لگا دی تھی، تو مدیون نے کہہ دیا تھا خالد کو کہ تم کفیل بن جاؤ، تو مدیون کے کہنے سے خالد کفیل بن گیا۔ اب جب بات آئی ہے تو کفیل خالد انکار کر رہا ہے کہ میں کفیل نہیں ہوں، دائن زید نے بینہ سے ثابت کر دیا کہ خالد کفیل ہے، اور قاضی نے اس کی کفالت پر فیصلہ کر دیا، تو لامحالہ دائن کو یہ پیسہ دے گا، اور جب اس کے حکم سے یہ بنا تھا تو یہ کفیل جو ہے نا اس سے پیسہ لے گا، حالانکہ اس نے انکار کیا تھا کہ میں جو ہے نا وہ کفیل نہیں ہوں، لیکن تو اس کا انکار نہیں مانا جا رہا ہے۔ اگر اس کا انکار مانا جاتا تو کفیل جب ثابت ہوا تو دینا تو پڑتا، مگر لے نہیں سکتا تھا یہ، لیکن لے بھی پا رہا ہے، لینے کا بھی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اقرار جو ہے اس کے حق میں باطل ہو چکا۔ کان لہ الرجوع، دیکھیے کیا بولے کہ اس کو حق حاصل ہوگا کہ یہ رجوع کرے کس پر؟ مدیون پر، اگر یہ کفیل مدیون کے حکم سے بنا تھا تو یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ مثال جو ہے تھوڑی سی مختلف ہو گئی، اگرچہ اس کو اسی کی فرق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بات چل رہی ہے اقرار کی، المقر بطل اقرار یہ، اور یہاں پر اقرار نہیں بلکہ انکار ہے۔ دائن نے کفیل پر کفالت کا دعویٰ کیا اور کفیل نے انکار کر دیا، تو اگر اس کے انکار کو مانتے تو یہ رجوع کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، لیکن قاضی نے جب اس کے انکار کو کینسل کر دیا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس کو کفیل قرار دے دیا، تو اب اس کا انکار بھی ختم ہو گیا، اس کا انکار بھی باطل ہو گیا۔ جیسے اوپر مقر کا اقرار باطل ہو جاتا ہے تکذیب شرعی کے بعد، تو منکر کا انکار بھی باطل ہو جاتا ہے تکذیب شرعی کے بعد، اس لیے وہ رجوع کر سکتا ہے، یوں اس کی توجیہ کر سکتے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد کچھ استثنائی مسائل دیکھیے، کہتے ہیں وخرجت من هذا الاصل مسئلتان، دو مسئلے مستثنا ہیں، دو مسئلے خارج ہیں اس ضابطے سے، جن کا تذکرہ خلاصۃ الفتاوی کی کتاب القضاء میں ہے، اور ان دونوں مسئلوں میں قدر مشترک ایک بنیادی چیز جو ہے دونوں میں مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کو کہا یجمعہما، دونوں مسئلوں کی جامع جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی جب بھی استصحاب حال کی وجہ سے فیصلہ کرے گا تو یہ لا یکونو تکذیبا لہو، تو اس مقر کی تکذیب نہیں ہوگی، یہ فیصلہ مقر کی تکذیب نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ کہا کہ قاضی اگر فیصلہ کر دے مقر کے خلاف تو اس کی تکذیب شرعی ہو جائے گی، اقرار باطل ہو جائے گا، اور یہاں پہ کہنے لا یکونو تکذیبا لہو، اس کی تکذیب نہیں ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو مکذب شرعی بن رہا ہے وہ بالبینہ، جب قاضی فیصلہ کرے گا بالبینہ، بینہ کی بنیاد پر، اور یہاں قاضی نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا؟ استصحاب حال، استصحاب حال جو کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، مضبوط بات نہیں ہوتی، اس سے مضبوط جو ہے اقرار ہے، اس سے بھی مضبوط بینہ ہے۔ استصحاب حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قابض ہے تو مدعی اگر بینہ سے اپنا حق ثابت نہ کر سکے تو قبضے کو دلیل ملک قرار دے کر کے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ قبضہ جو ہے دلیل مجبوراً اس کو جو ہے نا کوئی اور صورت نہیں تو قبضے کو دلیل ملک مان لیا کہ چلو اسی کے پاس اسی کے کنٹرول میں سامان ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ مال اسی کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استصحاب حال کے طور پر فیصلہ کرنا، یعنی حال جو ہے چاہتا ہے کہ ماضی کے ساتھ رہے، اسی کو استصحاب حال، کہ ابھی اس کے ہاتھ پاس ہے اس کا مطلب پہلے بھی اسی کا تھا اور آئندہ بھی اسی کا مانا جائے گا۔ تو جو فیصلہ استصحاب حال کی وجہ سے ہوگا
یعنی بینہ کی وجہ سے نہیں ہوگا تو وہ فیصلہ تو ہوگا لیکن مقر کا اقرار باطل نہیں ہوگا اس سے. یہ ہے قدر مشترک دونوں استثنائی مسئلوں میں. تو وہ دو استثنائی مسئلے جو کہتے ہیں خارج ہیں اس سے، وہ کون سے ہیں؟ الاولا الثانیہ. پہلا مسئلہ دیکھیے، لو اقر المشتری، اگر مشتری اقرار کرے کہ ان البائع اعتق العبد قبل البیع، کہ جس بائع نے مجھے غلام بیچا ہے اس نے تو بیچنے سے پہلے غلام کو آزاد کر دیا تھا، اس نے اس غلام کو تو آزاد کر دیا تھا پھر بھی بیچ دیا مجھے. وَكَذَّبُ الْبَائِعُ، اور بائع اس کا انکار کر رہا، جھٹلا رہا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو کہ میں نے غلام کو جو ہے وہ پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور آزاد بندے کو بیچا ہے تم کو. ہم؟ تو مشتری اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور بائع جھٹلا رہا ہے. فقضى بالثمن على المشتری، قاضی نے بائع کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. کہ بائع نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے آزاد نہیں کیا تھا، وہ غلام میرا تھا جب میں نے بیچا تھا، تو لامحالہ میری بیع صحیح ہوئی تو مشتری پر پیسہ لازم آیا پیسہ. تو قاضی نے سمن کا فیصلہ کر دیا مشتری کے ذمے کہ مشتری کو پیسہ دینا ہوگا کیونکہ یہ بیع صحیح ہے. تو لم یبطل اقرارہ بالعتق ہے، اگرچہ یہاں پر قاضی نے فیصلہ اس کے خلاف کر دیا، مشتری کے خلاف، لیکن پھر بھی یہاں پر مشتری کا اقرار باطل نہیں ہو رہا ہے جو کہ ضابطے میں کہا تھا کہ اس کا اقرار باطل ہو جائے گا. یہ اسی طور پر یہاں استثنائی مسئلہ ہے، یہاں پر اقرار باطل نہیں ہو رہا ہے. لم یبطل اقرارہ، کیونکہ اس نے اقرار کیا کہ بائع نے بیچنے سے پہلے آزاد کر دیا تھا، تو پھر بھی یہ اقرار اس کا باطل نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا کہ مشتری سمن دے گا تو جیسے ہی مشتری سمن دے گا وہ غلام آزاد ہو جائے گا، حتی یعتق علیہ، وہ غلام اس پر آزاد ہو جائے گا مشتری پر. یہ حتی یعتق علیہ یہ ثمرہ ہے لم یبطل اقرارہ بالعتق، کہ مشتری نے عتق کا جو اقرار کیا تھا کہ بائع نے غلام کو آزاد کر دیا تھا پھر مجھے بیچا ہے، تو جب بیچا ہے تو اس نے جو خریدنا غلط ہوا، وہ غلام آزاد ہو چکا تھا، تو مشتری جیسے ہی پیسہ دے گا ویسے غلام آزاد ہو جائے گا. جی اقرار باطل ہو گیا. الثانیہ، دوسرا مستثنا مسئلہ دیکھیے، اذا ادعى المديون الإيفاء او الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضى له بالدين يقضي له بالدين لم يصير الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل. کہتے ہیں کہ اگر مدیون ایفا یا ابرا کا دعویٰ کرے رب الدین یعنی دائن کے خلاف، یعنی مدیون جو مقروض ہے قرض لیے بیٹھا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ رب الدین یعنی قرض دینے والے کو تو میں سارا قرض دے چکا، واپس لوٹا چکا، یا پھر دعویٰ کیا کہ ابرا یعنی اس نے خود مجھے بری کر دیا ہے، سارا قرض معاف کر دیا ہے. تو اس دعوے پر رب الدین یعنی دائن کا کیا کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. فجحد، وہ انکار کر رہا ہے بلکہ انکار پر قسم بھی کھا رہا ہے. تو اس وجہ سے اگر مدیون بینہ نہ پیش کر سکے تو لامحالہ رب الدین کی بات مان کر کے دین کا فیصلہ کر دے گا قاضی، دائن کے حق میں دین کا فیصلہ کر دے گا کہ ہاں ہاں اس کا دین یہ مدیون کے ذمہ آتا ہے. تو جب قاضی نے دائن کے حق میں اور مدیون کے خلاف فیصلہ کر دیا تو مدیون یہاں پر مکذب نہیں ہوگا، جی اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا لیکن وہ مکذب نہیں ہوگا، مکذب شرعی. کہ اگر مکذب قرار پاتا تو اس کا اقرار یا اس کا دعویٰ باطل ہو جاتا، اور اب اس کے بعد اس کی طرف سے کوئی بیانہ نہیں سنا جاتا. لیکن یہاں پہ کہہ رہے کہ مکذب نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر اب سے بیانہ اس کو مل جائے، مدعی کو، مدیون کو، یہ اس کو اب سے اگر بیانہ مل جائے اور وہ پیش کر سکے قاضی کے پاس تو تقبل، اس کا بیانہ قبول کریں گے. کیونکہ قاضی نے تو جو فیصلہ کیا ہے وہ بیانہ کی بنیاد پر نہیں، صرف جحود یعنی منکر کے انکار اور اس کے بعد قسم کھانے کی بنیاد پر. تو قسم تو بعد کے درجے کی دلیل ہے نا، اس سے مضبوط دلیل تو بیانہ ہے، بیانہ پیش نہیں کر سکا تھا مدیون. چلیے ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں.
کیونکہ علامہ ابن نجیم مصری فرما رہے ہیں کہ یہ دو استثنائی مسائل، اس پر ہم نے چند مسائل کا اضافہ کیا، ان اضافی مسائل کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پیش کریں گے.